یہ جو بیویاں ہوتی ہیں یہ شوہر کی خدمت سے کتراتی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت دینی خطوط پر نہیں ہے. عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا، تو آج کل کے معاشرے میں جس میں اور آپ جی رہے ہیں، اس میں عمومی طور پر جو خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے، یا آج کل جو سہیلیاں ہوتی ہیں نا، اصل میں وہ ہیں جو جاتے جاتے نا گاڑی میں بیٹھنے تک بھی آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی کے کانوں میں بھاگ بھاگ کے لڑکیاں مشورے دے رہی ہوتی ہیں. آخری مشورہ جو ہوتا ہے نا، جیسے کہا گیا نا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتم، اس وقت کی بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا انحصار اگلی پوری زندگی پہ ہوتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور اس بات کو سمجھنا چاہیے عورتوں کو بھی اور مردوں کو. اچھا بچوں کو بھی بس اوقات لڑکوں کو بھی ایسے مشورے ہوتے ہیں کہ آج سے یہ ہوگا تو وہ ہوگا، لیکن وہ غلط ہوتے ہیں. اس لیے دینی بندوں کے پاس بیٹھیں، اور جو بزرگ خواتین ہیں دین سے لگاؤ رکھنے والی، اگر وہ تربیت کریں تو عورت کو وہ قبول کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے. اب اس پر تھوڑا سا میں اگر آگے چلوں تو وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے نا نیچے لگ کے نہیں رہنا، ساڑی پنجابی کے اندر پوت تھلے لگ کے نہیں رہنا، اپنی مرضی کرنی ہے. مطلب یہ بسا اوقات تربیت کی جا رہی ہے. یہ تم کیا تربیت کر رہے ہو؟ بزرگ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور جو دین سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تربیت یہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے بیٹے، تو ہماری بیٹی کی صورت میں ہمارے پاس ہی، لیکن ہم نے بیٹوں سے زیادہ محبت تو اسے کی ہے، اور تجھے پال پوس کر یہاں کیا، حضور کی سنت کے مطابق نکاح کر کے تمہیں بھیج رہے ہیں. وہ تیرا اصلی گھر ہے، یہاں تم نے مہمان بن کے آنا ہے. بیٹا تھوڑا حالات کا مقابلہ کرنا، ان کو سمجھنا ہے. یہ تو ہوا نا طریقہ، یہ تو ہوئی نا تربیت. جب یہ نہیں ہوتی تو کام خراب ہو جاتا ہے. یہ ہے پہلی صورت. اب دوسری صورت اس کی کیا ہے کہ عورتیں کیوں کتراتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ شوہر یہ چاہتا ہے میرا ہر کام وہ ٹائم پر ہو جائے. مطلب کھانا ٹائم پہ ملے، میرے کپڑے، میرے باقی سارے معاملات، وہ بالکل ریڈی ہوں ہر وقت. لیکن اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ عورت بھی چاہتی ہے کہ اگر میں کام وقت پر کر رہی ہوں تو کم از کم 2 جملے بول کے مجھے شاباش تو دے دے نا. جی اور مجھے عزت تو دے نا، کم از کم تھپکی تو دے دے کہ یار آپ نے کام بہت اچھا کیا ہے. تو مطلب آپ کی خواہش ہے تو اس کی خواہش نہیں ہے. تم اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ اس کا جی چاہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اللہ. تو یہ دوسرا ہے کہ آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ جان بین سے ایسی ہونی چاہیے کہ یہ اگر خواہش رکھتا ہے تو اگلے کی عزت بھی کرنا سیکھے. جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان کو یہ کام کرنے میں آسانی ہوگی. عورت پھر کترائے گی نہیں، اسے پتہ ہوگا کہ مجھے شاباش ملنی ہے. اور تھوڑا بہت مثال کے طور پہ ایک گھر کی لڑائی میرے تک پہنچی، بندے نے مسئلہ پوچھا اور پھر وہ دوست تھے، پھر ان کو سمجھایا. ایک لڑکے نے صرف اس لیے اپنی بیوی کو سزا دی کہ کپڑے استری کر رہی تھی بیچاری، وہ استری تھوڑا گرم ہو گئی تو وہ کپڑے کو لگی اور کپڑا جل گیا. اتنی بات تھی، اس نے سزا دینا شروع کر دی. تو یار اس پر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اگر یہ جل بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں، یہ نیا آ جائے گا تو یہ ہو جاتا ہے. کمال آپ کتنی غلطیاں کرتے ہیں. تو مطلب ایسے معاملات پر جب ایک دوسرے کے ساتھ یوں حسن سلوک کیا جائے گا تو پھر وہ خدمت کرنے سے کترائے گی نہیں. بس اوقات سالن میں مرچی زیادہ ہو گئی، بس اوقات نمک ہو گیا، کوئی ایسا کام، روٹی کچی رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری ماں سے بھی کچی رہ سکتی ہے بھائی، ہماری بہن سے بھی کچی رہ سکتی ہے. تو تب تو ہم تلخیوں میں نہیں آتے، تو آخر یہاں کیوں آتے ہیں؟ ان کے سامنے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شادی بیاہ کے موقع ہوں نا تو محافل کو بالکل کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جو با مقصد گفتگو کرنے والے بندے وہ بلانے چاہیے تاکہ وہ مردوں کی تربیت بھی کریں اور عورتوں کی تربیت بھی کریں. دیکھیں حج پر بھی جاتے ہیں تو تربیتی کیمپ لگتے ہیں، کوئی بھی کام ہونا تو تربیت ہو جائے تو کیا بات ہوتی ہے. اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ جب یہ سنیں گی عورتیں یا سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، حضرت سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ پاک، سیدہ خاتون جنت پاک، اور اسلام کی جتنی بلند ہستیاں ہیں خواتین میں، ان کی سیرت پڑھیں کہ وہ اپنے گھر میں کیسے رہتی تھیں.